اچھا یہ بات آپ نے ابھی کی یہ بچے والی، اس کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ ایک سوال میں آگے کے لیے چھوڑتا ہوں، ایک ابھی کرتا ہوں کہ ہم، آپ نے جو یہ بات کی اسی سے ربط ہے کہ آپ نے بتایا کہ ماں باپ جو ہے وہ کیا کریں گے۔ آ، رزق حلال کی بات کی آپ نے۔ آپ نے کہا کہ لقمہ حلال اگر اس کو ملے گا۔ اچھا اگر لقمہ حرام کو فار ایگزامپل میں ایسی کامن سوال کر رہا ہوں، اگر اس کو ملے گا تو اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس کو اور اگر تھوڑا سا اور خطرناک انداز سے ہم لیں کہ ایک وہ بچہ جو دنیا میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ باہمی ربط مرد اور عورت کا، لڑکے اور لڑکی کا، ہمارے ہاں شریعت میں جو ہے ایک باؤنڈری لگا دی گئی ہے جس کو نام دیا گیا ہے نکاح کا۔ ان نکاح من سنتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے۔ یہ ایک جائز عمل جس کے ذریعے سے دو افراد، مرد اور عورت کا ملاپ، اور اس کے بعد جو ہے آگے چل کر ایک بچے کا وجود۔ یہاں پر اگر مرد اور عورت کا ملاپ جائز طریقے سے نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ شادی کے بغیر کوئی بچہ دنیا میں آ رہا ہے تو وہ حرام زادہ ہے، تو سوال پھر یہی ہوگا کہ اس بچے کا قصور، ٹھیک ہے، غلطی کس نے کی؟ بڑوں نے کی، ٹھیک ہے، اور ایک جائز رشتے کے بغیر جو ہے آپس میں ملاپ کیا، دنیا میں آنے والا بچہ حرام زادہ کہلائے گا، اس میں بھی بچے کو قصور نہیں ہے۔ اچھا یعنی کہ اس کو میں اپنے پچھلے پروگراموں کی اگر اس سے ربط دوں تو یہ وہی والی مثال ہو گئی جیسے آپ نے ایک شراب کے قطرے والی بات کی تھی کہ اگر جی بالکل پیپسی میں ملا کے جو ہے ایک قطرہ بھی اگر اس میں ڈال کے آپ کو پلا دیا جائے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، گناہ نہیں ملے گا لیکن اس کا روح پیاسا ہوگا، تاثیر ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے اب ایک ناجائز طریقے سے ایک بچہ دنیا میں آ رہا ہے تو وہ ایکسٹرا آرڈنری نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کی بنیاد، اس کا جو حمل ٹھہرا ہے وہ ہی جو ہے غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے ٹھہرا ہے، وہ بچہ ایکسٹرا آرڈنری نہیں بن سکتا۔ ہاں اب اس بچے کا اس میں قصور نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ شریعت کے جس کو کہیں کہ آپ جو باؤنڈری ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے اس کے لیے کچھ باتیں ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ وہ بچہ جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جائز طریقے سے نہیں آیا ہے، حرام زادہ ہے، مثال کے طور پہ اس کے اقتداء میں نماز نہیں ہو سکتی، شرعی طور پہ وہ امام جماعت نہیں بن سکتا۔ اس طریقے سے اور بہت سارے معاملات ہیں کہ جس میں اس کو پیچھے رہنا پڑے گا، لیکن بچے کا قصور نہیں ہے، بات گھوم کے وہیں آ گئی، بچے کا قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ جو تھے بھی نہیں، ماں باپ جن کی وجہ سے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی طریقے سے جو ہے غلط فعل کے بعد جو ہے بچوں کو پیدا کیا جاتا ہے، ان کو پھینک دیا جاتا ہے، یا ان کو کہیں بھی جو ہے وہ ایدھی اور اس انداز سے جو ہے وہ ڈال کے چلے جاتے ہیں کہ، تو بہرحال یہ شریعت کے اندر کلن حرام، گناہ، سخت ترین عذاب کا باعث ہے، جس کی وجہ سے جو معاملات بہت زیادہ آگے جاتے ہیں، اور بہرحال وہ بچہ ایکسٹرا آرڈنری نہیں بن سکتا۔ اچھا اسی سے ربط کہ جیسے آپ نے کہا، جو سوال کیا تھا کہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ کیسے بن سکتے ہیں، اس پہ ابھی ہم نہیں آئے۔ اس میں جو ہے چند باتیں، ابھی صرف آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک ماں اور باپ، ان کے جو تعلق ہے، جو جائز تعلق نکاح کے بعد جو ہے ایک بچہ جو ہے 9 مہینے پورے کرنے کے بعد جو دنیا میں آ رہا ہے، اور ان 9 ماہ کے مراحل میں ماں کا کردار، باپ کا کردار اگر 100% مثبت ہے، 100% تقوی پر ہے، 100% پرہیزگاری پر ہے، 100% واجبات پہ عمل کرنے پہ، 100% گناہوں سے بچنے پر ہے، تو بچہ، اس کی بنیاد ایکسٹرا آرڈنری پر پڑ گئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بچہ اگر اس کی بنیاد پڑ گئی تو واقعی میں ایکسٹرا آرڈنری ہو، اس لیے کہ ایک کام جو آپ کو خود کرنا ہے وہ آپ کو خود کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے والدین موجود ہیں کہ جو صوم و صلات کے پابند ہیں، لیکن ان کے بچے اتنے ہی زیادہ اخلاقیات سے دور ہیں، اتنا ہی زیادہ شراب و رقص کی محافل میں اور اس انداز سے نائٹس کلب میں جو جا رہے ہیں، اس کی وجہ، جبکہ ماں باپ پرہیزگار ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کون سا ماحول مل رہا ہے، آپ کو جو ہے اپنے عزیز و اقارب میں جب چھوٹے ہیں، آپ آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں، اس میں آپ کو باہر کا ماحول کیسا مل رہا ہے، آپ کو اسکول کا ماحول کیسا مل رہا ہے، آپ کو کالج کا ماحول کیسا، یونیورسٹی کا ماحول کیسا مل رہا ہے، آپ کو دوست کیسے بنانے چاہیے، دوست کیسے مل رہے ہیں، یہ سب باتیں مل کر اس بات کو طے کریں گی کہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری والی جو ہے وہ سمت میں جانا ہے، یا کہ آپ کو آرڈنری رہنا ہے، عام فرد رہنا ہے، یا آپ کو خاص بننا ہے. یہاں پہ بھی آپ خود اس بات کا تعین کریں گے. اچھا، یعنی کہ اگر میں ایسا کہوں کہ آپ نے کہا کہ والدین انتہائی متقی اور پرہیزگار ہیں، ایسی بھی ایگزامپلس ہیں ہمارے سامنے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ایگزامپل جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے بیان کی جائے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایسی ایگزامپلس ہیں. تو اور آپ نے اس کے ساتھ ایک اور بات کی کہ اگر یہ سارے عمل جو ہیں وہ حلال طریقے سے ہم انجام پائیں تو اس کی آرڈنری کی بیس ایکسٹرا آرڈنری کی بیس ہوگی. اگر ہم اس کو اس طرح سے لے لیں کہ اس کی جو ہے وہ آرڈنری رہنے کی بیس کا تعین ہو گیا تو یہ زیادہ بہتر ہے. اگلی جو آپ نے بات کی کہ وہ والدین جو ہیں وہ انتہائی اچھے ہیں، تو اس میں کون سا فیکٹر جو ہے وہ زیادہ اپنا رول پلے کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارے حساب سے تو جب ماں باپ جو ہے وہ رزق حلال بھی کھلا رہے ہیں اور تربیت بھی اچھی کر رہے ہیں، پھر ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ایک بچے کو یا ایک کسی بھی فرد کو جو ہے اس سمت پہ موڑ دیتی ہیں جو کہ وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہو ایکسٹرا آرڈنری بننے میں؟ دیکھیں، اس کے لیے جو ہے بالکل واضح ہے یہ بات. ماں باپ عبادت گزار، پرہیزگار. بچہ جس انداز سے بڑا ہو رہا ہے، آپ اس کو ایک تو جو ماحول دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں، حلال و حرام کا خیال بھی رکھ رہے ہیں کہ بچے کو لقمہ حلال کھلایا جائے، لیکن جب بچہ جو ہے اس کا اگر فرض کر لیں آپ کے گھر کے ہی ماحول ایسا ہے، مثال کے طور پہ بچے کی دادی یا بچے کی پھپھی، یا مثال کے طور پہ بچے کی نانی یا خالہ، یا ایسے رشتے جو ہوتے ہیں، یا کزنس جن سے قربت ہوتی ہے، اس ماحول میں ان کے ساتھ رہ رہا ہے، ان کا کردار کیسے ہے، ان کی روح کیسی ہے، آیا کہ ان کی روح لطیف ہے یا کثیف ہے. کیونکہ ہمارے شروع کے پیغام میں ایک بات جو ہم نے کہی تھی کہ انسان کی روح کا دوسری روح پہ اثر ہوتا ہے. اگر ایک روح مضبوط ہے، مثال کے طور پہ میری روح جو ہے وہ کثیف ہے، یعنی اچھی روح نہیں ہے، آپ کی روح لطیف ہے، آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے سافٹ ہے. لطیف یعنی سافٹ، کثیف یعنی یہ سخت یا گندی کہہ لیں اعمال کی وجہ سے. اب آپ میرے ساتھ اگر بیٹھ رہے ہیں، آپ میرے ساتھ کنٹینیو مثال کے طور پہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، اور میری روح زیادہ لطیف ہے، کثیف ہے، آہستہ 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 میری روح کا آپ کے اوپر اثر شروع ہوگا. آنکھوں کے ذریعے یہاں سے وائبس نکلیں گی، آہستہ 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 آپ جو ہیں وہ لیٹ ڈاؤن ہوتے چلے جائیں گے. آخر میں آ کر ہو سکتا ہے آپ بھی میرے رنگ میں رنگ جائیں. اب اس بچے کو ماحول کیسا مل رہا ہے؟ والدین نے اس کی تربیت کے لیے اچھے انداز سے کی. اب اس کا اگلا سٹیپ اس کے عزیز و اقارب جو گھر والے ہی ہیں اس میں بھی بالکل ننیال ددیال. اس کے بعد اب بچہ جب گھر سے باہر نکل رہا ہے، باہر گھر سے وہ کیا کھا رہا ہے؟ آیا کہ اس کو اس انداز کی چیز کھلائی جا رہی ہے کہ جس کی ممانعت ہے، اس کو نہیں پتا، وہ باہر کھا رہا ہے. یا اس کو ایسے دوست مل گئے، اسکولنگ کے دوست، فرینڈز مل گئے، پرائمری تک کے، مڈل کلاس، میٹرک، باہر کا ماحول اس کو اب خراب کرے گا. اگر والدین نے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا، یہ نہیں دیکھا ہمارا بچہ جو ہے وہ کلاس میں کیا کر رہا ہے، یا اس کا دوست کیسے ہے، ٹھیک ہے، یا میری بیٹی کی فرینڈ کیسی ہے، اس کا ماحول کیسے ہے. آیا کہ ویڈیوز کے انداز سے جو ہے اس طرح کے تو نہیں فحاشی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، یا ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، اپنے گھر لے کر اس انداز سے اس کو جو ہے دکھائی جا رہی ہیں چیزیں غیر محسوس طریقے سے. آپ نے چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا، بچہ خراب ہونا شروع ہوگا، اس کی روح کثیف ہونا شروع ہوگی، اور وہ پھر جو اس کو قدم بڑھانا ہے آگے کی طرف، ایکسٹرا آرڈنری منزل کی طرف، وہ وہاں منزل کی طرف قدم نہیں بڑھا سکے گا. اس کی راہ میں رکاوٹیں آئیں گی، اور وہ اس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. وہ کون سی محنتیں ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر آگے بات ہو سکتی ہے.
لیکن بنیاد یہ ہے کہ آپ کے سوال جو آپ نے کیا کہ ماں باپ اگر بیروزگار بھی ہیں اس کے باوجود بچہ جو ہے کس انداز سے جو ہے عام بچہ رہ جاتا ہے، تو یہ عوامل بنتے ہیں اور یہ بنیاد، یہ بیس یہیں سے بنتی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور یہ سارے جو پوائنٹس بتائے آپ نے وہ بھی کامن ہی ہے معاشرے میں، کیوں برائی عام ہو گئی ہے آج کل۔ اب ہمارے ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان کے ذہن میں بھی ایک سوال آئے گا، وہ میں کر لیتا ہوں، میرے ذہن میں بھی آیا، فوراً کلک کیا۔ وہ سوال یہ ہے کہ بچے کو سائڈ پہ، ہم ابھی اپنے ٹاپک کو سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ ابھی ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے ٹین ایج کی، لیکن اگر جنرل بات کریں ہم، تو آپ نے مجھے اگزامپل دی کہ آپ کی روح کثیف ہے، میری جو ہے وہ طاہر ہے، پاک ہے، یعنی کہ سافٹ ہے۔ تو کثیف روح کیوں اپنا اثر دکھائے گی سافٹ روح پہ؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ سافٹ روح جو ہے وہ اپنا اثر دکھائے کثیف روح پہ؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لطیف روح، کیونکہ اللہ نے دیکھیں آپ کو جب فطرت پہ پیدا کیا اور آپ عبادت کے ذریعے آپ کی روح لطیف ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اسٹرانگ ہیں۔ لطیف روح کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ طاقت ہے اس روح کے اندر، ول پاور جو ہے کثیف روح سے زیادہ ہے۔ لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک بچہ سامنے اور ایک بڑا، ٹھیک ہے، بڑے کی روح کثیف ہے، بچے کی روح لطیف ہے۔ اب اس کو جس انداز سے بڑے ڈائیورٹ کریں گے، کیونکہ وہ تو بچہ ہے، سمجھدار نہیں ہے، بلوغت کی منزل میں ابھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں بنیاد جو آپ کی ہے گھر کے بعد اگلا مرحلہ ہے، اگلا قدم وہ بچہ جو اس کو دیا جا رہا ہے وہ کس انداز کا ہے، اور بڑوں کا کردار اس کے اندر بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ وہ جس انداز سے کہیں گے بیٹا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بچہ یہ تو نہیں کہے گا میں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اور پلس یہ کہ اس کی روح تو لطیف ہے لیکن وہ سافٹ ہے، وہ نازک ہے۔ اب آپ کی روح کثیف ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا آرڈر بھی چلتا ہے، تو وہ روح آہستہ آہستہ دبنا شروع ہوگی، ایک دن میں نہیں۔ لیکن اگر یہیں پہ اس کو بات کو الٹ کر لیں کہ بچہ جو ہے بچہ نہیں ہے، وہ جوان ہے، اس پہ اس کثیف روح کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا نے اس کو جو ہے بلوغت کی منزل میں اس کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیا ہے، کیونکہ وہ بچہ بچپن سے گناہوں سے اگر بچا ہے، اس کو ماحول اچھا ملا ہے اور خود بھی وہ بچا ہے، اور اب وہ بلوغت کی منزل میں آیا ہے تو اب وہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اب اگر وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو وہ خاص بچوں یا خاص لوگوں کی طرف جا رہا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو یہاں پہ چھوڑ رہا ہے تو پھر وہی ہے کہ اس کا قدم رک گئے، اب وہ خاص نہیں بن سکتا، وہ عام ہی رہے گا، اعمال میں بھی۔ بالکل، ارادے جو ہیں وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے جیسے ہمارے اکثر ہوتا ہے کہ میں نے ایک کام سوچا کہ یار میں کام کر لیتا ہوں، سوچا کروں نہیں کروں، پھر کروں، پھر سوچا کر لوں، پھر سوچا ارے یار اس کا یہ نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، پتہ نہیں فائدہ ہونا ہو۔ اب جو یہ وسوسے ہے یہ شیطان ڈال رہا ہے۔ آپ کو جو کام کرنا ہے اگر اچھا مثبت کام ہے، آپ پہلی آواز پہ اس کام کو کر لیں، ورنہ آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور جو لوگ اپنے ارادوں میں مضبوط، دیکھیں ارادوں میں مضبوط اس وقت انسان ہوتا ہے کہ جب وہ سوچے وہ کام کر لے، تو اس کے اندر کانفیڈنس، اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایک چیز سوچی کروں نہیں کروں کروں، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا بہت اچھا سا شعر ہے کہ ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ جب یہ سوچ رہے گی آپ کی تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ میں اعتماد پیدا نہیں ہو سکتا، اور آپ جو ہے جس انداز سے آپ کمانڈ ہونی چاہیے وہ کمانڈ آپ حاصل نہیں کر سکتے۔